اگلا سوال ہے جی سجاد احمد ہیں راولپنڈی سے. وہ کہتے ہیں شیخ رشید کہتے ہیں کہ اگر انہیں کسی نے تنگ نہ کیا تو وہ اگلا الیکشن نہیں لڑیں گے. کیا یہ بڑا بول نہیں؟ اور آپ شیخ رشید کے مستقبل کو کیسے دیکھتے ہیں؟ یہ مجھے نہیں سمجھ آئی آپ نے اس کو بڑا بول کیسے کہہ دیا. ایک روٹین کا بیان ہے. اچھا باقی رہ گیا کسی کا مستقبل، تو یہ بیسیکلی تو نجومیوں کا دھندا اور پیشہ ہے. کسی کے بھی مستقبل کے بارے میں پریڈکٹ کرنا یہ تو طوطا فال والا آپ کو بتا سکتا ہے. ایک جو جنرل ایک روایتی سی بات ہے وہ یہ کہ اس عمر تک پہنچ کے جس میں شیخ رشید صاحب پہنچے ہوئے ہیں، بندے کے پاس ماضی ہی ماضی رہ جاتا ہے. میرے سے وہ تھوڑے بڑے ہوں گے، میرا اپنا بھی یہی حال ہے. مستقبل نام کی کوئی چیز نہیں. یا آپ زیادہ سے زیادہ جو آپ نے پہلے جھک ماری ہوتی ہے اس کو ذرا رپیٹ کر لیتے ہیں. اگر اللہ پاک آپ کو چند سال اور دے دے تو وہی چیزیں آپ رپیٹ کرتے ہیں. اس ایج میں آ کے آپ کو نیا کام نہیں کر سکتے. ریپٹیشن ہو سکتی ہے کہ جو آپ نے ماضی میں کیا ہو اس کو بہتر طریقے سے یا تھوڑا ڈھیلے ڈھالے طریقے سے آپ کرتے رہیں. اچھا شیخ رشید ہماری سیاست کی رونق ہیں، اور لیکن میرا نہیں خیال کہ کبھی کسی بھی قیمت پہ وہ سیاست سے کبھی ریٹائر ہوں گے. اللہ ان کو صحت دے، وہ کوئی پرابلم نہ ہو جائے. وہ نہیں سیاست چھوڑیں گے، کیونکہ چھٹتی نہیں ہے منہ سے یہ کافر لگی ہوئی. آدمی سگریٹ نہیں چھوڑ سکتا تو سیاست کیسے چھوڑ سکتا ہے؟ سو شیخ صاحب کی یہ دھمکی میرا نہیں خیال کہ اٹ مینز اینی تھنگ. شہباز صاحب بالکل آپ کی بات 100% درست ہے کہ کرنے کے لیے بہت سے کام ہیں جو باقی ہیں. لیکن جہاں تک میری معلومات کا تعلق ہے، بلکہ آپ کے سوال کے بعد میں نے ایک دو دوستوں سے یہ پوچھا بھی ہے کہ یہ جشن تھا بھی یا نہیں. 3 سال مکمل ہونے پہ ایک سیلیبریشن تھی. میرا نہیں خیال کہ اس کے لیے جشن کا لفظ استعمال ہونا چاہیے. اس میں دیر کیا اور جلدی کیا. میں بنیادی طور پہ ایک بات جو اپنے ویورز کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گا کہ میرا ذاتی پرسنل اسیسمنٹ یہ ہے، اور صدیوں کی افغان ہسٹری کو سامنے رکھتے ہوئے، کہ طالبان ہوں یا افغانستان کے عوام، ان کی مدد صرف اللہ ہی کر سکتا ہے. اور میں رب العزت کے حضور دعا گو ہوں کہ طالبان اور ہمارے افغان بھائیوں کو فہم و فراست عطا فرمائے. فرمایا مومن اپنے عصر کے ساتھ ہم آہنگ ہوتا ہے. مومن کی ایک بہت بڑی پہچان یہ ہے کہ وہ جس عہد میں، جس دور میں، جس زمانے میں زندہ ہوتا ہے اس کی حقیقتوں کو وہ سمجھتا ہے اور ان سے ہم آہنگ ہو کے سنکرنائز کر کے وہ زندگی گزارتا ہے. بہرحال تھینک یو ویری مچ جی. کیا واقعی حکومت نے سیاسی مخالفین کے خلاف کیسز اور جیلوں کو ایک ہتھ کنڈا بنا رکھا ہے، اور کیا یہ اقدام درست ہے؟ تو سارا بی بی پہلی بات جو بڑی بنیادی بات ہے وہ یہ کہ اس ملک کو نہ آپ نے لوٹا ہے نہ میں نے لوٹا ہے. اس ملک کو، اس ملک کی اشرافیہ نے لوٹا ہے، اور بہت ہی بے رحمی سے لوٹا ہے.
اس لیے پاکستان آج وہاں کھڑا ہے جہاں یہ کھڑا ہے. اور کہاں کھڑا ہے؟ پاکستان کے وہ بچے جو بھی پیدا نہیں ہوئے وہ گر بھی پڑے. اچھا، اب یہ کون ہے، اس کی تلاش جاری ہے. میں کسی کو بلیم نہیں کرتا. عدالتیں آزاد ہیں. ہمارے جوڈیشل سسٹم کو امپروومنٹ کی ضرورت ہے، وہ ایک علیحدہ بحث ہے، لیکن عدالتیں آزاد ہیں. آج نہیں تو کل سیاہ و سفید کا فیصلہ ہو جائے گا. اور میرا ذاتی خیال یہ ہے کہ فواد چودھری خود نہیں بول رہے، یہ ان کا غیر متزلزل اعتماد بول رہا ہے. باقی وقت پہ چھوڑ دیتے ہیں. تھینک یو ویری مچ.